اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مرکزیت اور محوریت اس موضوع میں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت میں آپ علیہ السلام کی معرفت کو قرار دی گئی ہے، اور اس کے لیے کافی سارے چونکہ رستے ہیں معرفت کے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے علماء کو دعوت کر کے اس اہم موضوع پر، چونکہ اس دور حاضر کی سب سے مہم موضوع معرفت ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جا سکے۔ البتہ معرفت جہاں تک سوال ہے، یہ امام کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے، یعنی گویا کہ ایک انسان اگر امام کی معرفت حاصل کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اور خلقت جو انسان کی ہوئی ہے اس خلقت انسانی کا مقصد معرفت ہے، اور بہت سارے ایسے دوسرے لیکن ایک میرے خیال میں ہم چونکہ آج ہمارے جو مہمان ہے عالی جناب مولانا سید حسن جواد زیدی صاحب، ان سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔ جی بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے بھی، ہم کو یہ بہترین موقع دینے کے لیے کہ ہم معرفت امام زمانہ میں کچھ کہہ سکیں۔ مولا آپ کو ہم سلامت اپنی رکھے۔ طرف سے آپ کا اور امام حسین ٹی وی 4 کا بہت بہت شکریہ عرض کرتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ظاہر ہے کہ اس مخصوص پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہے اور ہماری جو گفتگو کی پھر محوریت ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ معرفت کے لیے بہت سارے اس میں سے بھی بہت سارے عناوین ہو جائیں گے، تو اس میں سے ایک سوال شاید مومنین کے ذہن میں بھی ہو اور شاید مخالفین بھی اشکال کرتے ہوں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کیوں تشریف نہیں لا رہے۔ حالانکہ اس دور میں دیکھا جائے تو ہر قسم کی سختیاں، مشکلات، دشواریاں بہت زیادہ ہے، اور اس کے باوجود بھی امام کیوں تشریف نہیں لا رہے، اس سوال پہ اگر آپ روشنی فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ امام ان حالات میں جو کہ لوگوں کے حساب سے بہت سخت حالات ہیں کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے، ہمارا جو دور ہے غیبت امام میں، وہ ایک امتحان کا دور ہے۔ ہر امت کا ایک امتحان ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہمارا امتحان اسی دور میں لیا گیا ہے۔
اور یقیناً جیسے کہ رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہم پر بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اس کا مرتبہ میری نظر میں بہت زیادہ بلند ہے. تو صرف ایسے ہی بلند نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کو مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی. آپ کو امام سے دور رہنا پڑے گا. اب جو سوال یہ ہے اس کا ایک تو یہ جواب ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے. صحیح. جیسے کہ امتحان اس قدر سخت ہے کہ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم تشریف فرما کے امام کے پاس امام کے چاہنے والے آئے جن میں ابو بصیر بھی تھے جو امام کے بہت ہی معتبر صحابی ہیں. اور کیا دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام گریا کر رہے ہیں. تو سوال کیا کہ مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج صبح وہ کتاب پڑھی ہے جس میں قیامت تک ہونے والے حالات اور جو ہو چکے ہیں تمام حالات کا علم لکھا ہوا ہے. اور اس میں نے آج امام مہدی کی غیبت کے بارے میں پڑھا. تو میں ان کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اور میرے شیعوں کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے پریشان ہوں اور گریا کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو غیبت کا وقت ہوگا وہ بہت سخت ہوگا میرے شیعوں کے لیے. اور اس غیبت کے درمیان میں بہت سخت امتحان ہوگا ہمارے شیعوں کا اور مومنوں کا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے دلوں میں شکوک پیدا ہو جائیں گے جیسا کہ لوگ باغ سوال کر رہے ہیں کہ امام کیوں نہیں ظہور کرتے. بہت سے ہو سکتا ہے جبکہ امام نے فرمایا ہے تو یقیناً ہر انسان کے ایمان کے مقام ہوتا ہے. جب تک اس کے ایمان کا مقام وہاں تک رہے گا اس سے زیادہ اگر طولانی غیبت ہو گئی تو لوگ خود بخود الگ ہونے لگیں گے. اب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جو امام مہدی ہوں گے ان کی جو آمد ہوگی وہ جناب موسیٰ کی طرح ہوگی. جناب موسیٰ کے بارے میں جیسا کہ سامعین بھی جانتے ہوں گے اور جیسا کہ علم ہے کہ فرعون کے زمانے میں تو اسے پتا چلا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو میری حکومت کو تباہ کر دے گا. تو اس نے پورے میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی ایسی حاملہ عورت نہ ہو کہ جس کا بچہ اس کائنات میں آ سکے. تو تاریخ کہتی ہے 40,000 بچوں کو قتل کیا گیا. بھائی امام کی جب آمد ہوئی ہے تب بھی بہت سخت مرحلہ تھا. بنی عباس ہوں یا بنی امیہ ہوں یہ سب اس انتظار میں تھے کہ امام کو زندہ نہیں چھوڑنا. لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے. نہ جناب موسیٰ کا فرعون کچھ بگاڑ سکا تھا نہ بنی امیہ اور بنی عباس امام زمانہ کا کچھ بگاڑ سکے. امام اس کائنات میں آئے اور اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کی غیبت جو ہے وہ جناب عیسیٰ کی طرح ہوگی. کا مولا جناب عیسیٰ کی طرح کیا ہوگی؟ تو علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں عیسائی اور یہودی کا یہ نظریہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا ہے بلکہ ان کو اللہ کے پاس بلا لیا گیا. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس کائنات میں آئے ہی نہیں ہیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں امام زمانہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے امام آ چکے ہیں اور وہ پردے غیب میں ہیں. اب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ جو مرحلہ ہے بہت سخت امتحان کا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جو یہ سن رہے ہیں وہ سب اور جتنے بھی مومنین ہیں سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے. اور اگر امام کا ظہور ہو تو ہمارے شمار امام کے انصار میں سے ہو اور اگر نہ ہو ہماری زندگی میں امام کا ظہور تو کم سے کم ہم ان راستوں پر چلیں کہ جو راستہ امام نے ہم کو بتایا ہے. اب یہ جو تیسری بات جو امام نے ارشاد فرمائی ہے چھٹے امام نے کہ ان کی حالات ہے کہ نوح والے حالات ہیں. تو نوح کے بارے میں جناب نوح کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں اور تاریخ میں رقم ہے کہ جناب نوح کی قوم نے بہت پریشان کیا یعنی حد سے زیادہ ہو گئے تھے ان کے گناہ. یہاں تک کہ جناب نوح نبی کا دل بہت سخت ہوتا ہے ان معاملوں میں. وہ جلدی کسی پر جس کو کہہ لیجئے کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے نبی اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتے. نبی تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سدھر جائے لیکن اس حد پر ہو گئے تھے وہ گمراہ کہ جناب نوح کو یہ کہنا پڑا پروردگار اب میری قوم پر عذاب نازل کر.
لیکن بہرحال نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ نوح ایک درخت بو، جب وہ بڑا ہو جائے گا، وہ پھل دینے لگے گا، تب میں عذاب نازل کروں گا۔ اور یہاں تک کہ خدا کوشش یہ کرتا رہا کہ جناب نوح عذاب کی جو خواہش ہے اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، لیکن بہرحال ان کی قوم ایسی ہو گئی تھی کہ جناب نوح کو بات کرنا پڑا، یہاں تک کہ کافی مدت کے بعد اللہ نے جناب نوح کی اس دعا کو قبول کیا اور عذاب نازل کیا۔ لیکن اس کا جو تاخیر ہوئی، اس تاخیر کا اثر کیا ہوا؟ جناب نوح کے چاہنے والے ایسا نہیں تھا کہ بہت کم تھے، بہت سے چاہنے والے تھے، لیکن یہ اتنی تاخیر جو ہو گئی ہے اس وجہ سے کافی جناب نوح کے جو ماننے والے تھے وہ بھی ان سے الگ ہو گئے، جو ان کے رشتہ دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، یہاں تک کہ صرف جناب نوح کے پاس 70 لوگ ایسے رہے جو ان کو نبی مانتے تھے، ان کو حق مانتے تھے، بہت زیادہ، لیکن یہ امتحان کا وقت اتنا سخت تھا وہ سب کے سب الگ ہو گئے۔ وہی امام زمانہ کے جو یہ غیبت ہے، یہ وہی غیبت ہے معصوم کے حساب سے۔ اس غیبت میں جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ خود بخود الگ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری کائنات میں صرف 40 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا ایمان مکمل ہوگا، جو کامل طور سے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک بات اور، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اس وقت ظہور کریں گے کہ جب 40 مومن ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا یہ ماننا ہے، اور بہرحال میرا کیا ماننا ہے، احادیث سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ حالات اور برے سے برے ہوتے جائیں گے، ابھی مومن زیادہ ہوں گے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو اتنے حالات خراب ہو چکے ہوں گے تو اس وقت پوری کائنات میں صرف 40 مومن کامل ایمان والے ملیں گے۔ اور چوتھی اور آخری بات، جناب امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور ان کی عمر جناب خضر کی طرح ہوگی، جیسے جناب خضر کو خدا نے اس وقت سے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے کہ وہ انتقال ان کا نہیں ہو سکتا، ویسے ہی زندگی اللہ قادر ہے کہ امام زمانہ کو بھی اتنی طولانی زندگی دے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال جو یہ ایک بات ہے، ایک تو امتحان، شیعوں کا امتحان، اور جیسا کہ ہم نے دعا کی کہ خدا ہم سب کو کامیاب کرے، اور جو دوسری چیز امام کی تاخیر کے بارے میں ملتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مشہور بات ہے مولائے کائنات کے بارے میں کہ مولائے کائنات جو ہے جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مقابل والا امام کی تلوار کے سامنے آ گیا ہے لیکن امام نے اپنی تلوار کا رخ بدل لیا۔ اکثر موقعوں پر ایسا ہوا، مولائے کائنات جنگ میں ہے، تلوار چلانے جا رہے ہیں، دشمن فنار ہونے والا ہے، لیکن مولائے کائنات نے تلوار کا رخ موڑ لیا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے تھے امام، تو جواب یہی دیا گیا کہ مولائے کائنات نسلیں دیکھ کے حملہ کرتے ہیں، مولائے کائنات دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی نسل میں، یہ خود تو کافر ہے، یہ خود تو منافق ہے، لیکن اگر اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو مولائے کائنات رخ موڑ لیتے تھے۔ اب اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں لیکن امام قائم جب آئیں گے تب ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام قائم کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب جتنے بھی مومن کافر کی یا منافق کی صلبوں میں ہیں، جتنے بھی مومن ہیں وہ جب اس کائنات میں آ جائیں گے، اس کے بعد امام کا ظہور۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا، مولا یا امام زمانہ پھر جب میدان میں آئیں گے اور اپنی تلوار چلائیں گے تو اس کے بعد امام زمانہ کی تلوار کا رخ نہیں بدلے گا، امام زمانہ پھر ایک سرے سے تمام لوگوں کو قتل کریں گے، تمام کافروں کو قتل کریں گے، اس لیے تو اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا مومن جو کافر کی صلبوں میں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے وجوہات میں سے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ابھی کچھ مومن ایسے بھی ہیں جو کافر کی صلبوں میں ہیں، وہ جب اس کائنات میں آ جائیں گے اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ اور بہرحال جہاں تک امام کے ظہور کی بات ہے تو بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ دعا کریے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دعا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دعا کریں گے، تمام مومنین مل کے دعا کریں گے تو یقیناً امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی۔ اور آخری وقت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے امام کا جب ظہور ہوگا تو ایسے ہی ظہور نہیں ہوگا، حالات اتنے سخت ہوں گے
کہ لوگ دل کی گہرائی سے امام کو پکاریں گے، لوگ دل کی گہرائی سے امام کو یاد کریں گے۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے میں بھی ابھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی ابھی دعا کرتے ہیں، ابھی دعا کرنے کا انداز کچھ اور ہے، لیکن وہی میرے سر پہ اگر تلوار رکھ دی جائے تو وہ دعا کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا، وہ میرے دل سے دعا نکلے گی۔ بہرحال اگر اس گہرائی سے دعا کی جائے تو یقیناً امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہوگی۔ بے شک جی قبلہ، اگلا سوال جو ہے وہ علائم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری کتابوں میں علائم ذکر ہوئے ہیں اور ایک کثیر تعداد ہے روایات کی، تو آپ قبلہ جو مہم علائم ہے اس پر اگر آپ مومنین کے لیے وضاحت فرمائیں۔ جی جیسے کہ علائم کی بات کریں تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ بہت زیادہ علائم ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، معصومین نے بتائے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، اور جن میں سے اکثر ایسے علائم ہیں جو واقع ہو چکے ہیں۔ بس کچھ ایسے علائم ہوں گے، کچھ ایسی علامت ظہور میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، البتہ اکثر علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ اگر دیکھا جائے آج پوری کائنات میں نظر ڈالی جائے تو علامت ظہور میں سے یہ ہے کہ مرد عورتوں کے سے مشابہ ہونے لگیں گے، عورت مرد سے مشابہ ہونے لگیں گے، اور اس کے علاوہ کہ عورتیں زین نما سواری پر سوار ہوں گی، جیسے کہ آج کل عام ہے، اسکوٹی پر سوار ہوتی ہیں، سائیکل پر سوار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ علائم ظہور ہے، اور جو بھی سن رہا ہے وہ یہ بات خود سے پوچھے تو وہ خود بتا سکتا ہے کہ آیا یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے یا ظاہر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے مہم علامت ہے، اور جس کو میں یہ کہہ لوں کہ ابھی سامنے کی بات ہے، علامت ظہور میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج بیت اللہ لوگ نہیں کر پائیں گے، یعنی ایسے حالات بھی ہو جائیں گے کہ حج بیت اللہ لوگ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی جیسے کہ حالات گزرے ہیں، پچھلے سال کوئی بھی بہت سے لوگ حج بیت اللہ سے محروم ہو گئے، حالات ایسے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی علامت ظہور میں سے ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر پابندی لگ جایا کرے گی، یعنی راستے بند ہو جائیں گے۔ اگر یہ پورا سال دیکھا جائے تو حالات کچھ اسی طرح سے گزرے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ علامت ظہور میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اور حالات دیکھے جائیں تو جن میں سے مہم حالات اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بس یہ چیز ہو جائے تو آپ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے سفیانی کا خروج، سفیانی شام سے خروج کرے گا، اس کا خروج ہوگا، اسی سال امام زمانہ کا بھی خروج ہوگا۔ یہ ایک سب سے قریب والی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سال کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرات میں اتنا پانی بھر جائے گا کہ کوفے کے گلی کوچوں تک میں پانی آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آسمان پر ایک ہاتھ نمایاں ہوگا، آفتاب کے قریب ہاتھ نمایاں ہوگا، اور اس کے علاوہ رات میں مشرق کی طرف ایک ایسا ستارہ نمایاں ہوگا جس کی روشنی مغرب تک پہنچے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 24 بار موسلا دھار بارش ہوتی رہے گی، پے در پہ بارش ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ الحمدللہ ابھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مکمل طور سے ایسے حالات ہو گئے ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سامعین سن رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حالات ہو چکے ہیں یا ہوئیں گے یا کیسے ہیں۔ اولاد سے ان کے والدین برائی کرنے کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے، یہ حالات ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مومن سے زیادہ صاحب دولت کی عزت کی جائے گی، اور حکام کی اس وجہ سے عزت کی جائے گی کہ اگر ان کی عزت نہیں کریں گے تو وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ رشوت کا زور ہوگا۔
اور جھوٹ بولنا ایک عام بات سمجھی جائے گی، فیشن سمجھا جائے گا. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں سال کے یعنی جس کو کہا جائے دن بدن حالات برے سے برے ہوتے چلے جائیں گے. اور امام کے ظہور میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ قریبی علامتوں میں سے ہے، امام کے ظہور سے پہلے 3 سال تک بہت برے حالات ہو جائیں گے. نہ بارش برسے گی، نہ زمین کچھ اناج اگائے گی، یہاں تک کہ تیسرے سال ایسے حالات ہو جائیں گے کہ لوگ موت کے قریب آ جائیں گے. یعنی بس بھوک کے مارے مرنے لگیں گے یا پیاس کے مارے مرنے لگیں گے، یہ حالات ہو جائیں گے. یہ سب سے یعنی کہا جائے کہ امام کے ظہور سے پہلے کے 3 سال یہ ایسے ہوں گے. جی قبلہ، اگلا سوال قبلہ، کچھ شخصیات ایسے ہیں، اگر آپ یہ سوال کمپلیٹ کر چکے ہیں تو میں اگلے سوال کی طرف جاؤں انشاءاللہ. جی سوال تو تقریباً اور بھی علامتیں ہیں جس کو اگر پڑھا جائے کہ بہرحال جس کو عرض کر دوں میں بہرحال کہ حج اور جو جہاد ہے وہ خدا کے لیے نہیں کیا جائے گا بلکہ کسی اور غرض کی وجہ سے کیا جائے گا. اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، اس کے آگے فرماتے ہیں کہ بھئی حج کیا تو جائے گا لیکن عالم یہ ہوگا کہ جو پیسے والا ہوگا، مالدار طبقہ ہوگا، وہ حج تفریح کے لیے کرے گا، اور جو غریب طبقہ ہوگا وہ دکھاوے کے لیے حج کرے گا، اور جو متوسط طبقہ ہوگا وہ تجارت کے لیے حج کرے گا. اور اسی طریقے سے اور بھی علائم امام زمانہ ہیں. تاریخ میں بہت سے زیادہ علامتیں امام زمانہ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور معصوم نے کہا بھی ہے کہ اس کے بعد تیار ہو جانا، وہ یہی ہے کہ سفیانی کے خروج کے بعد امام کا ظہور ہو جائے. جی قبلہ، اسی سیاق سے پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ سفیانی کا خروج، تو مومنین کے لیے اگر یہ وضاحت آپ فرمائیں کہ یہ سفیانی کون ہے، اور کیا یہ شخصیت ہے، کریکٹر ہے، کیا چیز ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بالکل. دیکھیں، جہاں تک سفیانی کی بات ہے تو سفیانی کوئی نام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفیانی ایک فکر ہے. صحیح. اور جہاں تک نام کا سوال کیا جائے تو نام تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اسی نسل سے ہوگا، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید، اور یزید کا بیٹا ولید. تو یہ ولید کی نسل سے ہوگا، اس وجہ سے بھی اس کو سفیانی کہا جاتا ہے. لیکن جس کو میں نے عرض بھی کیا کہ سفیانی ایک نظریے کا نام ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ معصوم یعنی اہل بیت کے چاہنے والے کو تکلیف پہنچانے والا، ان کو قتل و غارت کرنے والا، ان کو پریشان کرنے والا. جب اس کا خروج ہوگا تو جیسا کہ اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 2 خاندان ہیں، ایک ہم اور ایک ابو سفیان کا خاندان. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے رسول اللہ سے جنگ کی، معاویہ نے مولائے کائنات سے جنگ کی، یزید نے امام حسین سے جنگ کی، اور سفیانی ہوگا جو ہمارے آخری بیٹے امام غائب سے جنگ کرے. اللہ اکبر. اور انہوں نے ہم نے کہا کہ خدا کا کلام سچا ہے، انہوں نے کہا خدا کا کلام جھوٹا ہے. یعنی ہم ہمیشہ مقابلے میں ہی رہے، ہم حق پر رہیں گے، یہ باطل پر رہیں گے، ابتدا سے لے کر انتہا تک. ابتدا ابو سفیان سے ہوئی تھی، آخر میں انتہا سفیانی سے ہوگی جس کا مقابلہ امام زمانہ کریں گے. اور سفیانی کا جب خروج ہوگا تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً نہیں بلکہ 15 مہینے اس کا مکمل جس کو کہہ لیے زور ہوگا، جس میں سے شروع کے 6 مہینے تو یہ حکومت کے لیے، حکومت پانے کے لیے جد و جہد کرے گا. صحیح. اور سفیانی کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ برا ہی آدمی ہوگا، بلکہ پہلے ایک اچھا آدمی بن کر آئے گا.
ایک متقی اور پرہیزگار آدمی بن کر آئے گا، لوگوں کے درمیان میں اپنا ایک بول بالا بنائے گا، اور اس کے بعد یہ اپنی حرکت دکھائے گا، اور اس کے بعد جو یہ قتل کرنا شروع کا قتل و غارت کرنا شروع کرے گا، تو 6 مہینے کے بعد وہ حکومت پر آ جائے گا. شام سے اس کے خروج ہوگا، شام میں یہ اپنے پرچم کو اٹھائے گا. اور جس کے بارے میں معصوم نے یہ بھی فرمایا ہے، جہاں سفیانی کا ذکر آیا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ شام جو ہے اس میں فوری طور سے سفیانی عروج پر آ جائے گا، نہیں. امام فرماتے ہیں کہ شام میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ فتنہ چلتا رہے گا. بس یہ سمجھ لو کہ اس کونے پر کوئی فتنہ ہوگا، ختم ہوگا تو دوسرے کونے پہ فتنہ شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سفیانی کا خروج ہو جائے گا. اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ 6 مہینے جب حکومت میں آ جائے گا، اور اس کے حکومت کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ تقریباً 5 ملک ہوں گے جس پر یہ فتح کر لے گا، جس میں فلسطین بھی ہوگا، اور حمص بھی ہوگا، اردن بھی ہوگا، مصر بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ کنسرین بھی ہوگا. مطلب 5 ملک ہوں گے جس پہ قبضہ کر لے گا، اور اس کا قبضہ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو یہ مظالم کرے گا، جیسا کہ میں کیا کہ ایک فکر کا نام ہے، اس کے بعد یہ اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. تو ڈھونڈ کر قتل کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ نوبت یہ آ جائے گی کہ وہ نام کے جو اہل بیت سے مخصوص ہیں، شیعہ ہو یا نہ ہو، وہ نام جو اہل بیت سے مخصوص ہیں، کسی کا نام محمد ہے اسے قتل کر دے گا، کسی کا نام علی ہے اسے قتل کر دے گا، چاہے وہ شیعہ نہ ہو. یعنی اس درجے وہ اس کا مقصد ہوگا کہ زمین پر کوئی بھی اہل بیت کا ماننے والا، اور خصوصاً کوئی بھی سید زادہ اس کائنات میں نہ رہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے 2 بھائی بہن ہوں گے، جس میں سے ایک کا نام محمد ہوگا اور بہن کا نام فاطمہ ہوگا، تو ان کو بھی یہ صرف نام کی وجہ سے قتل کر دے گا. اور عالم، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ جب یہ عالم ہوگا تو جتنے بھی مومنین بچے ہوں گے اور جتنے بھی علماء کرام ہوں گے، وہ پوری کائنات میں ادھر سے ادھر چکر لگائیں گے اور فریاد کریں گے، امام زمانہ کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے اس کونے سے اس کونے پر، امام کو فریاد دیں گے، دعا کریں گے، مولا آپ ظہور کریے ورنہ اسلام تباہ ہو جائے گا، مولا آپ ظہور کریے تاکہ ہماری زندگی بچ سکے گی. اور جب ظلم اس انتہا پر تب امام کا ظہور ہوگا. اور اس کے بعد امام کا جب ظہور ہوگا اور یہاں تک کہ آمنا سامنا ہوگا، جب امام سے سفیانی کا آمنا سامنا ہوگا، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کو یوم الابطال، یعنی لشکر تبدیل ہوگا. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سفیانی میں بھی ایسے ہوں گے کہ جس کو کہہ لی یا تو خوف کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے تھے، یا تو یہ کہہ لیا جائے کہ امام کی معرفت اتنی نہیں تھی، لیکن جب امام کو دیکھا تو سفیانی میں سے امام کے لشکر کی طرف آ جائیں گے. اور بہت سے لوگ امام کی طرف بھی ہوں گے ایسے، یہ امام کی طرف سے سفیانی کی طرف چلے جائیں گے. اور اس کے بعد امام سے جنگ ہوئے گی، اور امام اس ظالم کو اس کائنات سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور جتنا ظلم اس نے کیا تھا، جتنا ظلم کائنات میں پھیلایا تھا، وہ تمام ظلم کو امام ختم کر دیں گے. دوسرا جو قبلہ ہمارے پاس جو کریکٹر ہے اسی ظہور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، کچھ بہت سارے کریکٹر ہے. سید حسنی ہے، یا جس کو خراسانی بھی کہتے ہیں، یمنی ہے، اور سفیانی کا تذکرہ. اس میں سے ایک کریکٹر ہے وہ ہے دجال. یہ دجال جو ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ یہ کیا ایک کریکٹر ہے، ایک فکر ہے، ایک شخص ہے، یہ کون ہے، اس کو اگر آپ مومنین کے لیے واضح کر دیں. جی بالکل. جی جہاں تک دجال کا سوال ہے، تو جیسا کہ میں نے سفیانی کے بارے میں عرض کیا کہ یہ تو امام کے غیبت سے پہلے آئے گا. اور جہاں تک دجال کا سوال ہے، تو اس فتنے کو، یعنی امام نے سفیانی کے فتنے کو دور کیا ہوگا، کائنات پوری تباہ ہو چکی ہوگی، اور 18 دن تقریباً امام کو لگیں گے.
اور 18 دن میں پوری کائنات جتنی تباہ ہوگی اس سے زیادہ آباد ہو جائے گی، بالکل بہترین ہو جائے گی۔ یہ بہترین ہونا ہی ہوگا کہ یہ دجال کا خروج ہوگا۔ اور جہاں تک دجال کا سوال ہے تو دجال اس زمانے کا نہیں ہے، بلکہ دجال رسول کے زمانے کا ہے۔ اور اس کے بارے میں اس کا جو نام جو ہے وہ دجال بھی نہیں ہے، اس کا نام ہے سائف نام ہے اس کا، اور اس کے باپ کا نام سائد ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ رسول کے زمانے میں یہ پیدا ہوا تھا مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر، اور رسول اللہ اس زمانے میں تھے۔ اور اس کی خصوصیت یہ تھی، جس کو کہہ لیجئے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے ہی فوری طور پر بڑھنے لگا تھا۔ جتنا انسان 10 سال میں بڑھتا ہے وہ کچھ لمحوں میں اتنا تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ اور اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو اس نے نمایاں پایا تو خدائی کا اعلان کر دیا کہ میں خدا بزرگ ہوں، مجھے خدا مانو۔ جب رسول نے یہ سنا تو رسول اس کی تبلیغ کے لیے گئے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اپنے صحابی کے ساتھ، جس میں جہاں پہ سلمان فارسی بھی تھے، رسول جاتے ہیں اور اس کو رسول نے کہا کہ تم خدائی کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ میں جس خدا کو ماننے کے لیے کہتا ہوں اس کو مانو، اور میں خود نبی ہوں، مجھے مانو۔ تو اس نے بہت برا بھلا کہا رسول کو۔ جب رسول نے دیکھا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بہرحال رسول واپس مدینے کی طرف جانے لگے۔ تو یہ گستاخ اس قدر تھا کہ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، پتھر وہ تھا پہاڑ نما، اور رسول کے راستے میں رکھا۔ جیسے رسول کے راستے میں رکھا، بہرحال جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے اس پتھر کو دور کیا، اور رسول مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی رسول مدینے پہنچے ہی تھے کہ پتہ چلا کہ دجال اپنے لشکر سمیت مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب رسول نے یہ دیکھا تو رسول نے فوراً ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، پروردگار جب تک اس کی زندگی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو مار دو، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک اس کو قید میں ڈال دو۔ بس رسول کا دعا کرنا تھا کہ جناب جبریل آئے، انہوں نے اس کو پشت کی طرف سے پکڑا، اور یقیناً اتنا لہیم شہیم وہ خود تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن بہرحال جناب جبریل ہیں، انہوں نے پیچھے کی طرف سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان کو دور جزیرے میں ایسی جگہ رکھ دیا کہ جہاں پر بغیر خدا کے حکم کے یا بغیر خدا کی مرضی کے وہ واپس نہ آ سکے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جب امام زمانہ اس کائنات میں آئیں گے تو 18 دن کے بعد یہ سرزمین ہندوستان کے ایک پہاڑ پہ نمایاں ہوگا، اور جب پہاڑ پر نمایاں ہوگا تو وہاں سے روایت کے اعتبار سے 3 دن یا 40 دن تک وہ وہاں پر لشکر جمع کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، لشکر جمع کرے گا، اور اس کا عالم یہ ہوگا، اور وہ خود ایسا ہوگا، اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں 40 میل کا فاصلہ ہوگا، اور وہ خود جس کو کہا جائے کہ 21 میل اونچا ہوگا اور 90 میل لمبا ہوگا، اور اس پر یہ سوار ہوگا، اور اس کے ایک طرف جو ہے پہاڑ ہوگا، داہنی طرف جو پہاڑ ہوگا اس میں وہ تمام میوہات اور تمام پھل اور تمام نعمات، نہریں وہ جاری ہو رہی ہوں گی، اور بائیں طرف بھی ایک پہاڑ رکھا ہوگا جو ساتھی میں اس کے چلتا رہے گا، اس میں اس نے بچھو رکھے ہوں گے، اور جتنے بھی حشیات الارض ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان تمام کو اس میں ڈالا ہوگا، اور لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں، اور اگر تم مجھے مانو گے تو میں جنت میں تم کو داخل کر دوں گا، نہیں مانو گے تو میں جہنم میں تم کو داخل کر دوں گا۔ بہرحال اور اس کے علاوہ تقریباً 40 دن کے اندر یہ پوری کائنات کا گشت لگائے گا، اور امام زمانہ سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کرے گا، اور امام زمانہ کے لڑنے کے لیے لشکر کی تعداد تاریخ بتاتی ہے 70 لاکھ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے شیاطین بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد اس کا مقصد یہ ہوگا، یہ مکہ مدینے کی طرف اپنے لشکر کو بھیجے گا کہ جاؤ مکہ اور مدینے کو تباہ کر دو،
خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں، اور یہ اس کا خود ارادہ یہ ہوگا کہ میں کوفہ جاؤں گا، جیسے کہ کوفہ امام نے اپنا دارالحکومت بنایا ہوگا، امام وہاں رہتے ہوں گے، تو اس کا ارادہ ہوگا میں کوفہ کو تباہ کروں گا، لیکن اللہ کی مصلحت یہ رہے گی کہ وہ راستے میں ہی ہوگا، کوفہ نہیں پہنچے گا، اور امام زمانہ سامنے سے آ جائیں، اور امام زمانہ کا آنا تھا کہ جنگ ہوگی، اور جنگ اتنی شدید ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے اس کا لشکر اتنا بڑا تھا، جب امام سب کو قتل کریں گے تو عالم یہ ہوگا کہ 10 میل تک اس کا، اس کے گدھے کا، اس کے لشکر والوں کا خون 10 میل تک بہتا رہے گا، ایسا عالم ہوگا، اور جب اس کو امام قتل کر دیں گے تو اس کے بعد جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب سردار قتل ہو جائے گا تو لشکر والے ادھر ادھر چھپ جائیں گے، ادھر ادھر جا کر کوئی گھر میں چھپ جائے گا، کوئی گلیوں میں چھپ جائے گا، تو اس موقع پر یہ حالات ہوئیں گے کہ جو جس گلی میں چھپے گا وہ گلی آواز دے گی کہ اے امام آپ کا دشمن یہاں پہ ہے، جس گھر میں چھپا ہوگا وہ گھر آواز دے گا کہ مولا آپ کا دشمن یہاں پر ہے، یہاں تک کہ سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر امام قتل کریں گے، اور روئے زمین پر کوئی بھی دجالی زندہ نہیں بچے گا، اور اس طریقے سے امام جو صفایا کریں گے تو پوری کائنات کا امن و امان جو اس نے خراب کیا ہوگا وہ سب اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور پوری کائنات میں پھر سے امام عدل و انصاف کی زندگی شروع کر دیں گے۔ بے شک بے شک، قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، بہت اچھی گفتگو فرمائی، بہت ہی مہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کے ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کے مومنین کے لیے نہایت ہی مہم اور نہایت ہی اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ جی بہت بہت شکریہ، سلامت رہے، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی مولانا صاحب نے، اور یہ ایک نہایت ہی جہاں تک سوال ہے دجال کا، تو دجال کے متعلق بہت سارے علماء مختلف علماء اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ گدھے پر سوار ہوں گے یا جس چیز کے اوپر بھی ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ ایک فکر ہے، یہ نہیں کہ ایک ظاہراً یعنی اس گدھے کو وہ کس چیز سے علماء تشبیہ دیتے ہیں، خود اس دجال کو، اور یہ جو جس طریقے سے باقی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ایک علماء بہت سارے فکر اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک فکر ہے اور اس قسم کے حالات ہوں گے پوری دنیا میں، تو بہرحال یہ بھی ان کی بھی اپنی ایک نظر ہے اور اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی۔ بہرحال اس دور میں جو ہماری مخصوص جو ضرورت ہے اس دور میں وہ ہے معرفت امام زمان علیہ السلام کو بخوبی انجام دینا، تاکہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس دنیا سے چل بھی جائے، کوئی بھی ہو جو امام کے واقعاً منتظرین میں سے ہو اور منتظرین واقعی ہو، تو اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو امام زمان علیہ السلام ظہور کے موقع پر اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، چونکہ خود حدیث ہے کہ جو انتظار امام زمان علیہ السلام میں دنیا سے چلا گیا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ وہ خود خیمہ رسول میں یا خیمہ امام زمان علیہ السلام میں موجود ہے، اور انہوں نے وہ جہاد میں اور تلوار اٹھا کے وہ جہاد میں حصہ لے رہا ہے۔ تو یہ سب انشاءاللہ العزیز یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔